حضرات، سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان بن داود نے اس موقع پر اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ نوٹ کیجئے، حدیث سنن نسائی کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سلیمان نے پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی قوت عطا فرما کہ میں جو فیصلہ کروں وہ عین تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلیمان کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ سلیمان جو فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ 2 عورتوں کا فیصلہ جو کیا تھا اس طرف ذرا اشارہ کر رہا ہوں، جو دونوں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلی تھیں تو ایک کا بچہ بھیڑیا لے کر چلا گیا، دوسرے بچے کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ دونوں عورتیں کہتی تھی میرا بچہ ہے، تیرے بچے کو وہ شیر اور بھیڑیا لے گیا۔ سلیمان بن داود علیہ السلام کا فیصلہ پھر کمال فیصلہ تھا، جنہوں نے کہا تھا کاٹ کر میں آدھا آدھا کر دیتا ہوں، تو حق واضح ہو گیا تھا کہ یہ بچہ حقیقت میں کس کا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے جو میرے علاوہ کسی کے لائق نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان بن داود کی اس دعا کو بھی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو پھر کیسی حکومت تھی آپ جانتے ہیں، سلیمان کی حکومت کیسی کمال حکومت تھی۔ انہوں نے پرندوں پر بھی حکومت کی ہے، درندوں پر بھی حکومت کی ہے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات پر حکومت کرتے تھے سلیمان بن داود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ تیسری اور آخری دعا فرمایا، جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی نا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے اللہ، جو بندہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کو ابھارا صرف نماز پڑھنے نہیں ہو، اس مسجد کے اندر کوئی اور مقصد نہ ہو، یہاں نماز پڑھنے آئے، اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دینا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، یعنی گناہوں سے مکمل طور پر اس کو صاف کر دینا۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 دعائیں تھیں۔ ہماری زندگی کے اندر بیت المقدس ہی ہے، دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں نصیب میں کر دے، ہم وہاں جائیں اور نماز پڑھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔